یا امام تقی یا امام تقی یا امام تقی یا امام تقی، آپ کے دم سے ہے دین کی زندگی، یا امام تقی یا امام تقی، شرف اللہ نے کر دیا یہ عطا، احمد مصطفیٰ کا گھرانہ ملا، جس کی عظمت کی حد ہی نہیں ہے کوئی، یا امام تقی یا امام تقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد، فقد قال مولانا الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ افضل التحیۃ والسلام فی جواب یحییٰ الصنعانی، یا یحییٰ ھذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلہ مولودا اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ۔ محترمہ معزز ناظرین و سامعین، 29 ذی-القعدہ یوم شہادت امام محمد تقی علیہ السلام، امام علیہ السلام کا زمانہ بھی دیگر ائمہ کی طرح حکومتی سختیوں کے زیر نظر تھا، اور وہی حالات جو آپ کے بابا امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں پیش آئے، انہی واقعات کو آپ کے دور میں دوبارہ دہرایا گیا، اور جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کا جانسہ دے کر اور ان کو اپنی دامادی میں لے کر مامون الرشید نے اپنے رستے سے ہٹا دیا، اسی کے بعد تقریباً امام کی شہادت کے 1 سال کے بعد اس نے حکم دیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر میرے پاس بغداد تشریف لے آئیں۔ تو اب اس کے پیچھے در حقیقت سازش کیا تھی، اس کا میں ذرا پس منظر بیان کر دوں کہ مامون الرشید کو طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا تھا، یعنی ایک جانب سے اس کے وہ افراد جو امام رضا علیہ السلام کو قریب کرنے کی وجہ سے اس کے مخالف ہو گئے اور اس سے پیچھے ہٹ گئے، اس نے کہا کہ اس طرح سے حکومت دوبارہ علویوں کے پاس چلی جائے گی، لہذا یہ تم نے اچھا نہیں کیا جو اپنے دربار میں بطور ولی عہد امام رضا علیہ السلام کو رکھ لیا ہے۔ لوگ اس وجہ سے ناراض ہو گئے، مگر دوسرا گروہ جو کہ علویوں کا گروہ تھا وہ راضی ہو گیا کہ امام علیہ السلام دربار میں موجود ہیں، لیکن اس نے اپنے گئے ہوئے افراد کو واپس لانے کے لیے اس نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب اس کے اپنے افراد تو راضی ہو گئے، مگر دوسری جانب جو علوی افراد تھے ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا ہے، اس نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور کسی بھی تحریک سے بچنے کے لیے اس نے حکم دیا امام تقی علیہ السلام کو میرے پاس بغداد لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنی دامادی میں لوں، اور اس نے زبردستی جبراً، حالانکہ امام اس میں راضی نہیں تھے، مگر اس نے امام کی رضایت کے بغیر جبراً ہی اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام تقی علیہ السلام سے کر دیا، اور امام علیہ السلام کچھ عرصہ اس کے پاس وہیں پر رہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، لوگ امام کی جانب رجوع کر رہے ہیں، اسے اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرا تخت خلافت الٹ نہ جائے۔ اس نے امام کو حکم دیا کہ آپ واپس مدینے چلے جائیں، چنانچہ 203 ہجری میں امام علیہ السلام ام فضل کے ساتھ مدینے آئے، اور امام کا گھر اگر ہم دیکھیں تو پرسکون اور پرامن نہیں تھا، اس لیے کہ زوجہ کی شکل میں ایک حکومتی جاسوس امام کے گھر میں موجود تھا۔ اب یہ امام کو اپنی دامادی میں لینے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے امام علیہ السلام پر نظر رکھنا چاہتا ہو، یعنی وہی کام جو کہ اشعث ابن قیس نے کیا تھا، یعنی اپنی بیٹی
جعدہ بنت اشعث کو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ مامون الرشید نے وہی کام کیا، ام فضل کا نکاح امام تقی علیہ السلام سے کیا تاکہ ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے، اور ممکن ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہو کہ جب یہ صاحب اولاد ہو جائے گی تو میں امام تقی علیہ السلام کی اولاد کے لیے نانا بن جاؤں گا، گویا کہ اپنے آپ کو صاحب فضیلت کرنا چاہتا تھا۔ اگر تو اس کا یہ ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے، ناپاک ارادے کو مٹی میں ملا دیا، اور اس کی بیٹی کو اس بات کی توفیق حاصل ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کی نسل جاری ہو سکے۔ تو تیسری وجہ جو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ علوی تحریکیں اٹھ گئیں تو ان کو دبانا بہت مشکل ہو جائے گا، لہذا اس نے حکمت کے تحت اور سازش کے تحت امام علیہ السلام کا نکاح ام فضل کے ساتھ کر دیا تاکہ علویوں کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اب امام علیہ السلام کے گھر میں ام فضل موجود ہیں، مگر امام علیہ السلام اس سے کسی بھی حال میں راضی نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی امام بغداد سے مدینہ واپس آتے ہیں، امام نے جناب سمانہ خاتون سے شادی کر لی کہ جن کا تعلق جناب عمار یاسر کے خاندان سے تھا۔ جناب سمانہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جیسے ہی دوسری زوجہ امام تقی علیہ السلام کی زندگی میں آئی، یہ رشتہ اور یہ ازدواجی حیثیت ام فضل کے اوپر بجلی بن کر گری، اور اس نے شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ اپنے باپ مامون الرشید کو خط لکھا کہ دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو رکھا جائے۔ اب مامون الرشید بذات خود ایک مشکل میں اور کشمکش میں پھنس گیا کہ اگر وہ بیٹی کو کہتا ہے تو اس کی بیٹی ہرگز اس کی بات نہیں مانے گی، اگر وہ امام کو کہتا ہے کہ دونوں عورتوں میں سے ایک کو چھوڑ دو تو بالیقین وہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں گے اور میرا سارا بنایا ہوا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ لہذا اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس کی بیٹی جو اعتراضات کرتی رہی اس نے کسی پر بھی کان نہیں دھرے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 15 سال اس بات کا سلسلہ چلا، اور سن 218 ہجری میں جب مامون واصل جہنم ہو گیا تو مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ تخت خلافت پر آیا۔ اب جیسے ہی ام فضل نے دیکھا کہ میرے چچا کا مزاج اس طرح کا ہے، وہ میری بات کو سمجھیں گے، لہذا اس نے شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ اب جیسے ہی معتصم نے یہ تمام باتوں کو سنا، اس نے حکم دیا کہ امام ممتقی علیہ السلام کو بغداد لایا جائے، اور بغداد لا کر امام علیہ السلام کو 1 سال اس نے قید میں رکھا، اور قید کے بعد رکھنے کے بعد امام علیہ السلام کو 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں امام علیہ السلام کو زہر حلاہل سے شہید کر دیا۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ام فضل چونکہ شکایات کرتی تھی امام علیہ السلام کے بارے میں اور وہ اس کو گوارا نہ تھی، دوسری جانب کہ جب امام علیہ السلام دوبارہ معتصم کے زمانے میں بغداد آئے تو جب قاضی القضات سے مسئلہ پوچھا گیا ایک چور کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، تو اس نے کہا کلائی سے کاٹے جائیں، کسی نے کہا بازو سے کاٹے جائیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور جب یہ مسئلہ امام تقی علیہ السلام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ چور کی فقط اور فقط انگلیاں کاٹی جائیں، اس لیے کہ ہاتھ جو ہیں وہ اعضائے سجدہ میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ ان المساجد للہ، کہ اعضائے سجدہ صرف خدا کے لیے ہیں، تو جو چیز صرف خدا کے لیے ہو اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اب بظاہر تو معتصم مسکرایا اور امام علیہ السلام کے فیصلے کو پسند کیا، مگر قاضی القضات جو سرکاری قاضی تھا، جو سرکاری پیسوں سے چیف جسٹس بنا تھا، اس کو یہ بات گوارا نہ گزری۔ اس نے امام علیہ السلام کے جانے کے بعد معتصم کو شکایت کی، کہا کہ یہ ہماری عزت کو خاک میں ملا دے گا، اس کو زہر دے کر شہید کر دو۔ چنانچہ اس واقعے کے تقریباً 2 یا 3 روز کے بعد اس نے زہر حلاہل سے امام تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام بغداد تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو غسل و کفن دینے کے بعد اسی مقام پر جہاں پر آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظمین کے مقام پر دفن ہیں، انہی کے ساتھ اپنے بابا امام تقی علیہ السلام کو دفن کرتے ہیں۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آئے ہیں لے کر الہی نظام، خالق کل نے جس کو دیا ہے دوام، جو خدا کی رضا وہ رضا آپ کی، یا امام تقی یا امام تقی یا امام تقی یا امام تقی۔